ہمیں یہاں FIR کروانی پڑتی ہیں. جڑا فوج دے بارے گل کرے شامی چک لیندے ہو کہ جی ملک کے جناب سالمیت کو خطرہ ہے. تو میں کہا یہ ملک کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر. کیا جب تماشا ہے یہاں ملک پاکستان میں منکرین ختم نبوت کو یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے, ان کی حفاظت کی جاتی ہے. تو میں اس سپاہی سے پوچھتا ہوں, اس SHO سے پوچھتا ہوں, تھانے دار سے پوچھتا ہوں, بتاؤ کل حضور کے سامنے کس منہ سے جائے گا؟ حضور فرمان گے اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, تو میرے منکرین ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اگر میں نے بات سمجھانے آیا ہوں, مجھے آپ بتائیں, کوئی بھی مجھے آپ ایز امام مجھے آپ بتائیں, دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یارو جو حضور کی خاتم النبیین کا انکار کرتا ہو اور جس بلڈنگ کے اندر انکار ہو رہا ہو اور وہاں کوئی حضور کا غلام کلمہ کو کھڑا ہو کر حفاظت کر سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیں, رکھ سکتا ہے؟ اور کوئی یہاں میری بات کو کہے کہ مولانا بڑی سخت بات کر رہے ہیں, میں کہا تیرے پیو بارے گل کرے تو سندا کوئی نہ, تیری ماں دے بارے گل کرے تو سندا کوئی نہ, تیری زمین تے 5 فٹ بننا بنیرا اپنا ودا لوے تو بندے مار چھڑدا. تے میں کہا تینوں پتہ وہ تاج جو امام الانبیاء کو اللہ نے قرآن مجید میں نص قطعی سے ثابت کر دیا, فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تاجدار ختم نبوت. تم برداشت کرتے ہو یہاں, اور یہاں گستاخ صحابہ کے بارے میں میں کہو تھوڑی بوتھی ہیں کیڑی ہوئے, اپنی اوقات دیکھو. خبردار کوئی صحابہ کے بارے میں بک بک کرے. میرے آقا نے پہلے فرما دیا, میرے آقا نے جان دے سننا کہ میرے صحابہ کے بارے لوگ لگیڑا طرح اٹھ کے گھر بہ کے فیس بک تے یوٹیوب تے بہ کے بک بک کرن گے اور میرے صحابہ کے بارے زبان درازی کرن گے. میرے آقا تو پہلے جانتے تھے, تو میرے آقا نے قیامت تک پیغام سنا دیا, پر میں خبردار میرے صحابہ کے بارے میں بولنے سے پہلے میرے اس فرمان کو پڑھ لینا. کیا فرمایا؟ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں. او بھائی جڑا تسی پچھلے بیٹھو تواڈے ہاتھ کوئی اور کام آسن, چکو ہاتھ کے نعرہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت. میں حضور کے عشق کی بات کرنے آؤں. اقبال کہتا ہے عشق نہ میری نہ سروری دانت. اقبال کہتا ہے عشق میں نہ امیری ہے نہ بادشاہی ہے نہ پیسہ ہے. تو میں نے کہا اقبال کیا ہے؟ کہتا ہے ہمیں بس است آئینے چاکری دانت. اقبال کہتا ہے بس یہی ہے کہ ہر لمحہ رسول اللہ سے نئے انداز میں محبت کر, نئے انداز میں. خبردار, میں بالکل اعلان کر کے جا رہا ہوں, خبردار کوئی کتا گھر بیٹھ کر صدیق اکبر کے بارے میں بات کرے, اسی تو زبان رکھی چاہیے, تم گال کر دیا بیٹھے. اوہ تجھے اپنی گلیاں تو باہر نہیں نکلے, تم تو کھمبوں سے باہر نہیں نکلے, تم اپنی برادری سے باہر نہیں نکلے. تو صدیق اکبر وہ ہے جنہوں نے امام الانبیاء کی عزت کے لیے, حضور کے دین کے لیے اپنے منہ پر بھی جوتے کھائے. تم صحابہ کے بارے میں بات کرنے قابل ہو؟ اپنی بوتھیاں دیکھا کرو. اور خبردار ادارے کے لوگ لگام ڈالیں ایسے لوگوں کو. ہاں تمہیں پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس ٹائم لبیک فلانا ذمہ دار کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. تو تمہیں یہ نہیں پتہ کہ کون سا گستاخ گھر بیٹھ کر فیس بک پر صحابہ کے بارے میں بکواسیات کر رہا ہے. اور ہمارے ذمہ داروں کو درخواستیں دینی پڑتی ہے, پھر تم مانتے نہیں ہو. خبردار, میں بالکل اعلان تمہیں پیغام دے کر جا رہا ہوں. وہ زمانہ چلا گیا, وہ من والے مولوی چلے گئے ہیں, اب لبیک والے جیتے ہیں. ذرا دھیان نہ, اب حضور کے وہ عاشق گھومتے ہیں کون سے, جن کی پیر میں ایک عالم شاہ صاحب نے ترجمانی کی. فرمایا جام مثال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے, در منگ ملنگ بے ننگ شودے, سیب درد حال ہو روندے, ٹکڑے منگ تے شور پہ پین والے, غرقال مقال ہو روندے, سینہ ڈانڈ والے وچ جنگ عالم, شیر صفت کتال ہو روندے. سمجھ آ رہی میری گل؟ کیسے صفت کی تال ہوتی ہے؟ سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم. حضرت شماس بن عثمان, آپ اور میں ذرا حضور کے نام پر تھک جائیں, حضور کے نام کے لیے ہاتھ اٹھانے پر سوچتے رہیں. وہ سوچنے کا جگہ نہیں ہے. امام الانبیاء سے محبت کی جو جگہ ہے وہ ہے انبا.
इमाम उल अंबिया की जो बारगाह है वो मोहब्बत करने की कौन सी जगह है भाई? अन्य वाह हुजूर से मोहब्बत। हज़रत शम्मास बिन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में खड़े हैं, जब देखा कि सामने से चारों तरफ से इमाम उल अंबिया पर तीरों और तलवारों और नेज़ों से जनाब हमले हो रहे हैं, तो शम्मास बिन उस्मान ये इकबाल ने कहा कि अमी बस अस्त आईने चाकरी दानत, कि हर लम्हा इमाम उल अंबिया से नए अंदाज में वफादारी करनी है। कैसे करनी है? शम्मास बिन उस्मान कहते हैं कि जब इमाम उल अंबिया पर हमला हुआ ना ग़ज़वा उहद के मौके पर, 3000 का लश्कर इमाम उल अंबिया की तरफ आ गया तो तीरों और तलवारों से आ गया, तो शम्मास बिन उस्मान कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि आज इमाम उल अंबिया से नए अंदाज में मोहब्बत करनी है, नए अंदाज में मोहब्बत करनी है। आज ऐसी मोहब्बत करनी है कि रहती दुनिया तक लोग तेरी तारीफें बयान करते रहे कि शम्मास बिन उस्मान तूने कैसे रसूलुल्लाह से मोहब्बत की। शम्मास बिन उस्मान कहते हैं मैं आगे बढ़ा, जब तीर बरस रहे थे तो तीरों की बौछार हो रही थी, तो शम्मास बिन उस्मान कहते हैं मैं आगे बढ़ा और इमाम उल अंबिया के इर्द ऐसे करके घूमने लग पड़ा, ऐसे कर जिस तरह हाजी तवाफ नहीं करता, काबे का तवाफ करता है ना हाजी। शम्मास बिन उस्मान कहते हैं मैंने काबे का तवाफ नहीं किया, मैं इमाम उल अंबिया के जैसे कैसे घूमने लग पड़ा। तो फिर आला हज़रत बोले, फरमाते हैं हाजी हो शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। केड़ा इलाके भाई? लंगे शरीफ। और जल्ले तू ढिले बैठे हो, ढिला ना ते मैं बर्दाश्त नहीं कर, जेड़ा थकिया बैठा हूं तो हुजूर नाल मोहब्बत ही कोई, थकिया ना ते तकड़ा बंदे नाल गल ही कोई नहीं, हुजूर नाल गुलामी दा अंदाज करना। नारा लाओ पता चले, बैठे रहो ना चुप चंगी होंदी। नारा लाना ते जरा दब के लाओ, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। शम्मास बिन उस्मान कहते मैं ऐसे इर्द गिर्द हुजूर के घूमने लग पड़ा, इतना तेजी से मैं इमाम उल अंबिया के इर्द गिर्द ऐसे घूमा कि सारे तीर मैंने अपने जिस्म पर लिए। एक तीर आकर कहते मेरे जिस सीने पर लगा, आंख पर लगा, नाक पर लगा, सर पर लगा। कहते मैं घूमता रहा हुजूर के इश्क के अंदर। ये परवाना जान नहीं देना लैट दे अगे, कहते वेख्या परवाने नू, वेख्या परवाना, और जान दे छड़ा लैट दे अगे, उन्हें पता मेरी जान चली जानी। साहबी ने भी इंज कहा, पता सी कि तीर आ रहे हैं, जान चली जानी। तो फिर आला हज़रत फरमाते जान है इश्क मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए। समझ आ रही? शम्मास बिन उस्मान कहते हैं मैं ऐसे घूमता रहा, बड़ी तेजी से घूमता रहा, एक तीर भी मैंने इमाम उल अंबिया की जानिब नहीं जाने दिया। उसका भी जो सहाबा हुजूर की जानिब एक तीर भी ना जाने दें, अपना जिस्म छलनी करवा दे तीरों से। किसी कमीने का हक बनता है 1500 साल घर बैठ कर सहाबा के बारे में बात, और वो कहे जी सहाबा ने मिलाद मनाया, मैं कह जी सहाबा बिल्कुल लैटा कोई नहीं लाई, सहाबा डेगा कोई नहीं बगाई, लेकिन जेड़ा सहाबा मिलाद मनाया दुनिया मना सकती कोई नहीं, दुनिया मना। साहबा जो हुजूर दा कलमा पढ़िया, फिर जाकर कैसर और किसरा को भी हिला कर रख दिया, पूरे कुफर को हिला कर रख दिया, और अपने घोड़ों पर बैठे और लश्कर लेकर चले गए। पर मैं अब कुफर की बात नहीं होगी, अब कैसर की बात नहीं होगी, अब रूम की बात नहीं होगी, अब क़यामत तक इमाम उल अंबिया की बात होगी। अब क़यामत तक जले साडा हक बनता है, मैं तो अपनी गली नहीं छड़ता कि मेरी गली पक्की होनी, मैं नून लिख रही मेरी गली पक्की करानी है। मेरा फलां पार्टी ने मेरी गली में खंबा लगवाना है, तो मैंने जनाब फलां पार्टी के साथ मेरा मुफाद है, और मैं कहा जलिया पार्टियां नाल तेनू मुफादात वाबस्तान, तो कोई हुजूर नाल भी गुलामी दा कोई है अंदाज है? कोई नहीं है। हुजूर नाल भी गुलामी दा भरम भरिया या कोई नहीं भरिया? कलमा पढ़ा तो बाद हुजूर नाल वफादारी दा है या कोई नहीं है? इकबाल कहना लर्ज़म अशरम तू चू रोज़े शुमार फुर्सत आबरूए रोजगार। इकबाल कहता है मैं जब क़यामत का तसव्वुर करता हूँ तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। लर्ज़म अशरम तू चू रोज़े शुमार बपुरसत आबरूए रोजगार, हरफ हक हज़रत माबुरदाई बस चराबा दीगरा न सबुरदाई। इकबाल कहते जब मैं क़यामत का तसव्वुर करता हूँ, इकबाल कहते मैं पानी पानी हो जाता हूँ कि कल क़यामत के दिन इमाम उल अंबिया ने मुझसे पूछ लिया, ओ बता इकबाल मैंने तो इस दीन के लिए बदर में गया, मैं तो इस दीन के लिए ओहद में गया, मैं तो इस दीन के लिए तबूक में गया, मेरे इस दीन के लिए सहाबा ने अपने कीमे करवा दिए, मेरे इस दीन के लिए सहाबा ने अपने नाक और कान कटवा दिए, मेरे इस दीन के लिए मेरे नवासों ने गर्दनें कटा दी, तू बता मेरे इस दीन के लिए क्या कर बताए ना है कोई भाई? इकबाल कहता है इकबाल जैसा कलंदर आदमी कहता है मैं क़यामत को सब्र करके शर्म से पानी पानी हो जाता हूँ। इकबाल अगर हुजूर ने पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? सहाबा ने इतनी कुर्बानियां देती,
صحابہ نے کہاں قربانیاں دے کے یہاں جو لوگ اپنی جماعتوں کے دھڑے کڑتے ہیں میرا فلانا لیڈر ہے فلانا لیڈر ہے کہ لبیک اللہ کو مسایا کرو. اگر نون لیگ والوں کو اپنی بدماشی پر مان ہے نا کہ ہمارے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے تو لبیک والے میں سینہ چوڑا کرے کرن کہ انہیں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ساڑھے پیچھے سائیں دا لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. اسلام کتنا حصہ دیندہ اسلام یہ 10 مئی کو کھڑے ہوئے صرف 7 منٹ کے لیے یہ صرف 10 مئی کو 7 منٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو پوری دنیا پر اللہ نے ان کو استے دے دی یا نہیں دے دی مجھے بتائیں. سعودی عرب بھی ان کے پیچھے ہے قطر بھی ان کے پیچھے ہے سارے ان کے پیچھے باہر ہیں جی آؤ جی ساڑھی حفاظت کرو. تو میں کہا سوچو آپ نے صرف 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے اپنے جنگی جہازوں کو اڑایا اور انڈیا کو جناب ناک کو چنے چبوا دیے اور بتاؤ 10-15 منٹ کے لیے آپ نے بابا جی کے کہنے پر میزائلوں کو ایسے رخ کیا انڈیا وال تو پوری دنیا آپ کے پیچھے آ رہی ہے. تو اگر آپ واقعی اگر پوری دنیا کی حکمرانی چاہتے ہیں کہ امریکہ بھی آپ کے پیچھے بھاگے یہودی بھی آپ کے پیروں کے نیچے آ جائے پورا قوت توڑے پیروں میں ڈھیپ ہوئے تو آج اعلان کرو کہ ہم نے غزنوی کے وارث جاگ پڑے ہیں ہم محمود غزنوی کے وارث آ رہے ہیں صلاح الدین ایوبی کے وارث آ رہے ہیں. کدھر آ رہے ہیں بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. میں بات کو سمیٹ آپ کو سمجھانا میں نے دلیر بھی کرنا ہے آپ کو مرنا تے ہے مرنا تے جتنے مرضی بندہ جوانی گزار لے آخر سنا دینا آخر 4 ہاتھ بندے نے ہر بندے نے تھلے جانا باں میں کوئی امیر ہوئے کہاں میں غریب ہوئے کہاں میں کوئی ولی ہوئے کہاں میں شیخ الحدیث ہوئے کہاں میں پیسے دار ہوئے باں میں طاقت رکھتا ہوں ہر بندے نے 4 ہاتھ تھلے جانے سارے نے ہوتے مٹی پا کے آ جانا تو پھر پتہ کیا ہے قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا اور مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو اگلا مہینہ 1 اکتوبر کا ہے 30-31 اکتوبر جنہوں سمجھنا آوے میری ایک گل دی کہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اور زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے تو وہ لاہور میانی صاحب چلا جاوے پورا میانی صاحب چلے جا کے پھر لینا تو انہوں کوئی فاتح بھی پڑھنا لگ کسی قبر سے نظر نہیں آئے گا لیکن ایک پاس نظر پاؤ گے کہ ترخانہ دا پتر ہوئے گا مزار بھی بڑے ہوئے گا کہ 96 سال بھی ہو جان گے سبا غادی صاحب نو کہ صبح جاؤ تو شام جاؤ منہ دے صاحب لوگ پھول بھی پاندیں سلوٹ بھی مارتے میں اقبال کو لوگ پوچھا میں کہا کلندر 10 یار ایک پاس لوگ فاتح پڑھنا لگ کوئی نہیں میں کہتے تختیہ دے نشان بھی مٹ گئے ایک پاس ترخانہ دا پتر ہے نہ عالم ہے نہ حافظ نہ شیخ الحدیث ہے نہ پیر دا پتر ہے کچھ بھی کوئی نہیں بس حضور دا غلام ہے تو صبح جاؤ شام جاؤ لوگ سلوٹ بھی مار دیں منہ دے صاحب نے پھول بھی پاندیں اقبال کہتے تنہوں سمجھ نہیں آئی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم تیرے ہیں. جب غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ کی آخری وقت آیا نا تو آپ کی والدہ ملنے کے لیے آئیں تو ماما تے پھر ماما ہونیاں ماما تے دل گلابوں نے ماما تے پھر ماما ہونیاں تے غائی صاحب دی والدہ رو پئیاں غائی صاحب دی والدہ رو پئیاں تے غائی صاحب نے پتہ کی فرمایا ماں جی چپ کر جاؤ کئی ماما دے پتر آن گے جمدیاں مار جان گے کوئی تب لڑیاں مار جان گے کوئی سب لڑیاں مار جان گے کوئی ڈوب کے مار جان گے تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت دے جان دے گا. تے پھر غائی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی گل فرمایا ماں جی پریشان نہیں ہونا جو قیامت تک میرا نام آئے گا تھوڑا نام نال ضرور آئے گا. وہ کتنی عظیم ماں سے جنہیں علم الدین جیسا بیٹا جنم دیتا بھائی 96 سال ہونا لیں غائی صاحب دیوان دا نام آئے یا نام آیا. اقبال کہنا حافظ شیرازی کہنا جائے کے زاہداں بہزار اربعی رسن مست شراب عشق بے کہمیر رسن. اقبال حافظ شیرازی کہنا جیسے لکھاں سالہ بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ دینا ہمیں پہنچن یا نہ پہنچن کوئی گال پکی کوئی نہیں گوڑے رگڑ دے رہاں دیں کہ قرب الہی حاصل ہو جائے امام الانبیاء کا قرب حاصل ہو جائے. حافظ شیرازی کہنا جیسے لکھاں سالہ بعد صوفی زاہد عالم گوڑے رگڑ کے پہنچ دیں حضور عاشق چھلانگ نہ
حضور کا عاشق. میں موڑ کے گل صحابہ بن لیا ہوں. میں گول موڑ کے گل کہ صحابہ نے کیسے میلاد منایا, صحابہ نے کیسے میلاد منایا. لو جی سنیں ذرا پھر. شماس بن عثمان نے جب ایسے گھوم کر پہرا دیا نا, اتنے تیر لگے کہ آپ کا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا. آخری تیر آ کر آپ کے حلق میں لگا, حلق میں آپ شہید ہو گئے, تھلے ڈگ پہ. تو امام الانبیاء نے تو دیکھے نا میرے غلام نے میرے ارد گرد گھوم کے پہرے داری کی تھی, ایک تیر بھی میرے وال نہیں آن دیتا, تو سارا جسم میرے ناں سے چھلنی کرا چھڑیا, تو اوف تک بھی نہیں کی تھی. میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا بھائی ان کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی, ان کو دفن کر دیا جائے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باقی تو 70 کا آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے, ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھانی؟ تو میرے آقا نے تاریخی بات کی. توجہ سے بات سنیے گا. ہم کیوں دن رات حضور کی عزت کی بات کرتے ہیں, ہم دن رات کیوں ناموس رسالت کی باتیں کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ آؤ بھائی ادھر آؤ. ہم کیوں پاکستان کی گلی کوچوں میں جا کر کہتے ہیں اٹھو بھائی امام الانبیاء سے محبت کرو, اٹھو بھائی حضور کی غلامی اختیار کرو, اٹھو اپنے حرم کی خود حفاظت کرو, اٹھو ہم نے کشمیر کو واپس لینا ہے, ہم نے برما کو واپس لینا ہے, ہم نے چیچنیا کو واپس لینا ہے, ہم نے شام کو واپس لینا ہے, ہم نے عراق کو واپس لینا ہے, ہم نے بیت المقدس میں نماز جمعہ ادا کرنی ہے. اٹھو اپنے حرم کی خود حفاظت کرو. ہم کیوں کہتے ہیں ذرا سنیے. لاؤ چیکو کچھیتی جاگر مسلمان, اس دھرتی دے ہوئے نظام مصطفیٰ, ساڑی یہی اذان ہے, ساڑی یہی اذان ہے. لو جی کیا ہوا پھر؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کرنی؟ سنیے گا. ہم کیوں دن رات بابا جی ویل چیئر پر بیٹھ کر گلی کوچے میں گھومتے رہے, گلی کوچوں میں گھومتے رہے کہ بھائی اٹھو حضور سے محبت کرو, اٹھو حضور کی غلامی دنیا میں انسان کو کامیاب کرتی ہے. کیوں کہتے رہے؟ شماس بن عثمان کے جب یہ سوال کیا نا صحابہ نے, حضور ان کی نماز جنازہ کیوں نہیں ادا کرنی؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے بلندی درجات کے لیے, مغفرت کے لیے. فرمایا شماس بن عثمان نے جو آج مقام عہد میں کھڑے ہو کر میرے ارد گرد ایسے گھوم کر پہرے داری کی ہے, شماس بن عثمان اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں اللہ کے ہاں آگے مقام ہی کوئی نہیں, جہاں اللہ کے ہاں آگے جلے جو حضور جیت کے گھوم کے پیرا دوے, شماس بن عثمان پہرے داری کرے تو اللہ ان کو وہ مقام ادا کرتا ہے کہ اللہ کے آگے مقام ہی کوئی نہیں. تو اگر آج میں اور آپ 1500 سال کے بعد حضور کی عزت کے لیے چلیں گے تو حضور ہم سے ناراض ہو جائیں گے, یا ہم حضور کی عزت اور ناموس رسالت کی بات کریں گے تو کیا ہم سے ناراض ہو جائیں؟ نا 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 نا, آپ حضور کی عزت کے لیے چلے صحیح, مالک بڑے کریم ہیں, مالک بڑے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آپ نے تجارت کی نا مدینہ پاک میں, تو آپ کے پاس 8000 درہم آئے. کتنے بھائی؟ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, میں بس سمجھانے کے لیے, میں نے آپ کو دلیر کرنا ہے. جینا ہے دھیان کر کے جینا ہے, جینا ہے مرتے جانا ہے, اس شان سے مرنا ہے کہ جب قبر میں جائیں تو امام الانبیاء فرمائے میرا غلام آیا, میرا غلام. حضور نے فرمایا گیری گل توجہ نہ سننا جنہوں میری گل, حضور نے فرمایا 3 بندے ہیں, بخاری شریف دے بھائی میں نے. امام الانبیاء نے فرمایا 3 بندے مجھے قبر میں نہیں پہچان سکیں گے, 3 بندے مجھے قبر میں. پہلا بندہ کون سا؟ حضور نے فرمایا جڑا کھلا کافر ہوئے گا نا, جب فرشتے سوال کریں گے نا سارے سراغ بند ہو جانے, آسن دے کے رون لئی تینو دتا کس دلاسا ہو, تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہو, تے سوڑی سامی صد گتے سن تے پرت نہ سکسیں پاسا ہو, صاحب تیکو لیکھا مکسی باہو رتی گھٹ نماشا. رتی گھٹ انہیں پوچھنا ہاں بابا اتنی زندگی گزار گیا ہے, 10 جڑے سامنے 80 جلوہ کرو دنیا وچ کی کر کے آیا, دنیا وچ کی کر کے آیا. حضور نے فرمایا 3 بندے میں قبر وچ نہیں پہچان سکیں گے. پہلا بندہ کھلا کافر, جو سوال ہوئے گا 10 بھائی جڑے سامنے 80 جل وغیرہ دنیا وچ کی کر کے آیا, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندا ہی کوئی نہیں, ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندا ہی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا دوسرا آدمی وہ جو منافق ہوگا, جڑا اتو ہور دے اندروں اوپر سے کہے گا ماشاءاللہ ٹھیک ہے, بعد میں کہے گا مولوی بڑے فسادی ہیں, انہوں نے کام ہی فساد کرنا ہے, انہوں نے کام ہی روڈ بند کرنا ہے, اپنا گلہ مارن گئی کوچوکا وچ گلیاں وچ بیٹھ کے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, ہم تم سے ان ساری باتوں کا حساب دنیا میں نہیں لیتے, کل امام الانبیاء کی بارگاہ کے سامنے حضور دے سامنے تیرے کو جواب لواں گے. حضور اسی 2 نمبر سی,
جو امیر المجاہدین بھی ہوں گے تے آلہ فرماندن جان یاد قیامت کر کے اٹھئے قبر سے جان محشر پر قیامت کیجئے. آلہ فرماندن حضور دا نام اتنا پکا کے جانا ہے, اتنا پکا کے جانا ہے تے پتہ نہیں کتنا صدیاں قبر اس سونا ہے. تے آلہ فرماندن حضور دا نام اتنا پکا کے جانا ہے کل جو ساڑی قبر کھلے تے میدان محشر میں طرف شور پر پا ہو جائے, سارے انبیاء بھی صحابہ بھی اہل بیت بھی پاکان امت توجہ کریں گے بھائی کون ہے شور, یہ کون آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہیں آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المجاہدین کا قافلہ آ رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا دوسرا بندہ جو منافق ہوگا نا, جب قبر میں سوال ہوگا کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جان دے ہی کوئی نہیں. آخری آدمی بڑی توجہ سے بات سنیں گا. حضور نے فرمایا شکی آدمی جنہوں میری ذات دے بارے ہمیشہ شک کی لیا, جنہوں میری ذات دے بارے ہمیشہ شک کی لیا کہ دین کیا دے گا. پیر صاحب لبیک والے کیا دیں گے؟ حضور کا دین مجھے روٹی دے گا. میں کہا چلے تو حضور نال وفا کر کے میں روٹی دے پہلے لب دوں. ایسے کوئی جڑا منڈا کوئی ساڑا منڈا کاکا فیض آباد گیا 2017 میں ہاتھ ذرا کھڑا کرے. 17 میں فیض آباد گئے ہیں, اس کے بعد بھی گئے ہیں, وزیر آباد تک گئے ہیں, پھر ہون بھی گئے ہو. مجھے آپ بتائیں کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ میں لاہور سے فیض آباد تک گیا ہوں تو میں روٹی کوئی نہیں ملی؟ اور بولو تو صحیح لبیانا. میں نے بتایا ابھی ہم صرف حضور کے نام پر چلتے ہیں تو روٹی پہلے آ جاندی, تو جب پورا دین تخت پر ہوگا تو روٹی عام نہیں ہونی ہے. وفا کر کے تو دیکھیں, حضور سے وفا کر کے تو دیکھیں. حضور نے فرمایا تیسرا آدمی جو شکی, جس کو ساری زندگی میری ذات کے بارے میں میرے دین کے بارے میں شک ہی رہا کہ پتہ نہیں حضور کا دین روٹی دے گا یا نہیں دے گا, پتہ نہیں حضور کا دین آئے گا تو نظام درست ہوگا یا نہیں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. حضور نے فرمایا جس کو ساری زندگی میرے بارے میں شک ہی رہا کہ پتہ نہیں لبیک کا نعرہ لگاؤں گا تو کیا ہوگا, ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا, یہ کیا نعرہ ہے. حضور نے فرمایا جنہوں ساری زندگی میرے بارے شک ہی رہا, حضور نے فرمایا جو قبر میں سوال ہوئے گا نا میرے بارے میرے سامنے ہوئے گا تو کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری میں تے جاندہ ہی نہیں ہوں. تو پھر ہمارا بریلی کا امام بولا, فرماتے جب ہمارے غلاموں کی قبروں میں حضور آئیں گے تو ہماری قبر کا پتہ کیا منظر ہوگا. قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ لو جی سمجھ آ رہی ہے. یہ بخاری شریف کی میں نے آپ کو حدیث پاک سنا دی ہے. حضور کی غلامی اختیار کرنی ہے. آپ جدھر دیکھیں, آپ نظر ذرا اٹھا کر دیکھیں نا, پوری دنیا کے اندر ابھی بھی فلسطین کے اندر غزہ کے اندر وہ ویڈیوز نہیں دیکھی جا سکتی کہ وہ کس طرح یہودی ٹینکوں سمیت داخل ہو رہے ہیں. کاش کہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام ہوتا, کوئی حضرت خالد بن ولید کا غلام ہوتا تو وہ ان یہودیوں کہتا کہ تم کیا غزہ میں داخل ہو رہے ہو, ہم محمد عربی غلام تمہارے پر آ رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ادھر دے بھائی شفاعت شریف میں تاکہ ایتھے نا کئی لوگوں نے ہاتھ نہیں چکے جا رہے, میں ذرا بیان کرتا ہوں. لبیک کا نعرہ سیاسی لگ رہا ہے, لبیک کا نعرہ سیاسی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں حضور کا. میں کہا چلے میں نے ایک گل کا جواب دے دے. وبودی الکتاب, اے علماء بیٹھے ہوں گے, وبودی الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولوا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جب مجرموں کو ان کا نام اعمال دیا جائے گا نا کہ سانو گل کرنے دی لوڑ نہیں ہے, خود کھول کے پڑھ لے, خود کھول کے. تو جب وہ دیکھے گا ہائے افسوس لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ نے فرمایا جب وہ اپنا نامہ اعمال کھولے گا نا نام میزان پر تو وہ کہے گا ہائے افسوس, یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھی ہوئی ہے, بڑی سے بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے. تو جو لوگ لبیک کے نعرے کو سیاسی کہتے ہیں ان کے لیے میرا ایک لمحہ فکریہ دے کر جا رہا ہوں. کل جو اس طرح نامہ اعمال کھولیں تے دیکھیں تے سامنے امام الانبیاء جلوہ گر ہون تو تو دیکھے تو تیرا تو تے کہنا نا کہ حضور کا نعرہ سیاسی ہے, تو پھر حضور کے سامنے کی میں شرمندگی ہوئی گی. گل ہے نا قرآن میں بیان کر رہا نا شکیل صاحب, قرآن میں بیان کر رہا نا. اللہ نے فرمایا جب وہ دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس, یہاں تو چھوٹی سے چھوٹی بات بھی لکھی ہے, بڑی سے بڑی بات بھی لکھی ہے. جب وہ نامہ اعمال کھولے اور دیکھے کہ حضور کے میں حضور سامنے جلوہ گر ہوں, حضور میدان تے کھڑے ہوں گے. انس بن جی انس بن مالک کہندے 10 سال حضور دی خدمت کیتی نا, انہاں حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ تواڈے غلام ہاں تے قیامت نو بڑی بھیڑ ہونی تے تواڈے غلام تانوں کتھے تلاش کرن.
تو ان کی تلاش کرن انس بن مالک کو امام الانبیاء نے فرمایا میرے غلام میں کل حوض کوثر پر اپنی پیاسی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ادھر بھی ملاقات نہ ہوئے. حضور نے فرمایا میں میزان پر جن میرے گناہگار امتیوں گناہوں کا اضافہ ہو گیا ہوگا میں وہاں نیکیوں کا اضافہ کرا کر ان کو جنت کی طرف روانہ کر رہا ہوں گا. انس بن مالک نے کہا یا رسول اللہ وہاں بھی ملاقات نہ ہو. تو حضور نے فرمایا میں اپنی گناہگار امت کو پل صراط گزروا رہا ہوں گا رب سلم امتی رب سلم امتی کہہ کر. تو انس بن مالک کے دل میں خیال گزرا کہ حضور اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہو تو حضور نے فرمایا انس سوچنا بند کر دے جہاں بھی قیامت کو میرے امتی کو میری ضرورت ہوگی میں اس کے پاس موجود ہوں. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کل جب نامہ اعمال کھلے اور حضور سامنے جلوہ گر ہوں اور اگر میرے نامہ اعمال میں لکھا ہو کہ میں نے منکئی نے ختم نبوت کو ووٹ ڈالے ہیں میں نون لیگ نو ووٹ پاندہ رہے مولوی دستے بھی رہن کہ نون لیگ جڑا وزیر اعظم جڑا کھان کھڑی ہے تو نال جڑا انہا بڑا برائے گنجا بڑا گنجا وہ کہنا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں مرزائی جی حضور دے سامنے ہو گئے تو پھر کی جواب ہوئے گا حضور دے سامنے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت. لو جی میں لبیک دے نعرے بارے گل کر جاواں. لوگ کہتے ہیں لبیک کا نعرہ ہے تو میں کہتا ذرا سن جلیا یہ تو جانور بھی نعرہ لگاتے ہیں یہ تو جانور بھی. لو جی سنیں امام نے کیا روایت نقل کی. امام فرماتے ہیں حضور کے سامنے ایک بندہ گود شکار کر کے لے کے آیا. گود بڑے گو جائے تو گو ہی بول دے گو دا شکار کر کے لے کے آئے. کیا جی ادھر ہم سننا ذرا جو آج لنگے شریف کے اندر حضور کے غلام نعرہ لگا رہے ہیں گو بھی نعرہ لگا 1500 سال پہلے. ساڑھا بھی کھانا کام ہے منوانا ساڑھا کام کوئی نہیں. اقبال کہنا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہنا لبیک والے سے گاٹے مت فٹ ہو کہ یہ لبیک والے کیا کرتے ہیں ساڑھے گاٹے مت فٹ ہو اللہ کو لو رسول اللہ دی محبت مانگ منگی لیکن ذرہ اس ذرے میں صدیق و علی والا سو ضرور مانگی. حضور کے سامنے گو کا شکار کر کے لے کر انہوں نے کہا حضور گو گواہی دے کہ تسی اللہ دے محبوب ہو تو میں تاں کلمہ پڑھا. گو گواہی دے چار ٹنگاں لے چار ٹنگاں لے جانور ہے صحابی کہندے نے گو جنہوں نے حضور دی بارگاہ وچ رکھی نہ تے گو بڑی چھیڑ کے بیٹھ گئی. جلیا گو بھی جان دی ہوئے میں کس بارگاہ دے وچ آ گئی ہاں کہ اج دو ٹنگاں نہ حضور دے بارے زبان کھول بیٹھے جانوروں بھی پتہ ہوئے کہ میں کنہ بارگاہ دے وچ آ گئی. صحابہ کہندے نے گو بڑی چھیڑ کے بیٹھ گئی. اے جڑے لوگ بے توجہ نال گل سنن میں دیکھ رہا عشق دا ذائقہ ذوق والا عشق دا ذائقہ جڑا تھکیا بیٹھا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے انہوں ایتھے بھی خسارہ دنیا میں بھی خسارہ تے آخرت بھی خسارہ. جڑا حضور دی محفل میں جا کے تھکیا بیٹھا انہیں حضور دے سامنے کھڑے ہو کے اپنے منہ تے تیر کھانے. میں کہنا رسمن چھڑو لبیک والے بھی رسمن چھڑو. ہمارا ایک بہت بڑا مشن ہے ہم نے پاکستان نہیں ہم نے بلکہ پوری دنیا پر حضور کے دین کا جھنڈا بلند کرنا ہے. یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں جن یہودیوں نے جس فرانسیسی جرنل نے جا کر جب دوبارہ انہوں نے قبضہ کیا اور خلافت عثمانیہ کو ڈھا دیا خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تو ایک فرانسیسی جرنل کو جناب اپنے آپ پہ وہ تاولا ہوا اپنے آپ کو باہر ہویا. انہیں جا کر صلاح الدین ایوبی کے مزار پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی. کس کے مزار پر؟ تو بابا جی فرماتے جب میں نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر حاضری دی نا تو میں مڑ کر نکلا تو سامنے دیوار کے اوپر عربی میں ایک لکھا ہوا تھا جملہ. کیا لکھا تھا؟ فرماتے فلا تحسبوه مات شخص واحد بل قد عم العالمین وماتوا. وہ حاضری دینے والے یہ گمان نہ کریں جب صلاح الدین ایوبی دنیا سے گیا تو ایک فرد گیا بلکہ اس دن پوری امت مر گئی. بلکہ اس دن جس فرانسیسی جرنل نے صلاح الدین ایوبی کے مزار پر اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری تھی اس ٹھوکر کا بدلہ صلاح الدین ایوبی نہیں لینا تھا آپ نے اور میں نے لینا ہے. وہ کیسے لینا کہ رسمن نانا جو رسمن ہوئے وہ تو دیکھ کر بھی منافق رہے حضور کے پیچھے 5 ٹائم نمازیں پڑھ کر بھی منافق رہے. صحابہ وہی بنے جنہوں نے دل و جان سے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا اور حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا اعادہ کیا تو پھر وہ صحابہ بنے وہ رسول اللہ کے غلام بنے. آپ اپنے دلوں میں ایک درد پیدا کریں. 7000 آپ کو پتہ ہے 7000 برما کی بچوں کے کباب بنے ہیں. ہم نے بدلہ نہیں لینا. جر اٹھو مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اب فلسطین میں جو ویڈیوز ہیں وہ بچوں کی دیکھی نہیں جاتی. میں نے کہا حضرت صاحب آپ معاہدہ تو کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ تو آپ ذرا قدم آگے بڑھائیں اپنے فوجوں کو غزہ کے اندر بھی داخل کریں. اگر آپ چاہتے ہیں پوری دنیا پر حکمرانی ہو
تو آپ اپنے فوجیوں کو اپنے ٹینکوں کو غزہ کے اندر بھی داخل کریں, ان مظلوموں کی مدد کریں, ان مظلوموں کی مدد کریں, ورنہ دنیا میں نام کسی کا بھی نہیں لینا. بڑے بڑے لوگ آئے نام گرامی, نام کسی کا بھی نہیں ہے. اگر آپ کو اللہ نے حافظ بھی بنایا ہے, اگر آپ سید بھی ہیں, تو ہم چاہتے ہیں لبیک والے, ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے کسی سے. ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہاں سراج ایوبی کھڑے ہوں, جہاں محمود غزنوی کھڑے ہوں, ارباب ہمم جہاں خالد بن ولید کھڑے ہوں, حضرت مثنیٰ کھڑے ہوں, حضرت شرحبیل کھڑے ہوں, حضرت کاکا کھڑے ہوں, تو ہم چاہتے ہیں جنرل صاحب کل قیامت کے دن آپ اس صف میں ہمیں کھڑے ہوتے نظر آئے. ورنہ رہنا کچھ بھی کوئی نہیں. تھوڑے تو پہلے مشرف بھی آیا, باجوہ بھی آیا, رحیل بھی آیا, ضیاء بھی آیا, او بڑا یایا بھی آیا, چلے گئے, ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں قیامت تک آپ کا نشان رہے, تو ان نون لیگیوں سے جان چھڑائیں, ان منکرین ختم نبوت سے جان چھڑائیں, اور حضور کے دین کو تخت پر لے کر. مجھے آپ بتائیں, جڑے نون لیگی حضور دے نہیں ہوئے تو تھوڑے ہوئے, جڑے نون لیگی حضور دی ختم نبوت دے وفادار نہیں ہیں, وہ آپ کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ تو خدا کے لیے کیوں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کو لا کر؟ اگر ہم نہیں کہتے ہمیں لے کر, ہم کہتے ہیں حضور کا دین تخت پر لے کر آئے. آج ہم نہیں کہتے ہمیں لے کر آئے, ہم کہتے ہیں حضور کا دین تخت پر لے کر آئے, وہ دین جو امیر مجاہدین ہمیں سمجھا کر گئے. لبیک یا رسول اللہ. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہمارے دلوں میں درد ہے یار. ہم نے ابھی برما کی بچیوں کا بدلہ لینا ہے, ہم نے بوسنیا کے 40 لاکھ مسلمانوں کا بدلہ لینا ہے, ہم نے ابھی شام کے مسلمان 18 لاکھ شامیوں کا بدلہ لینا ہے, ہم نے عراق میں جس طرح امریکہ نے مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے, ہم نے امریکہ سے ابھی بدلہ لینا ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ بڑا پاورفل ہے, میں نے کہا امریکہ کوئی پاورفل نہیں ہے, اسلام ہے پاورفل, اسلام ہے سپر پاور. تم نے کبھی پڑھا ہی کوئی نہیں اسلام کی ترجمانی. میں سنا دوں جنگ یرموک کا واقعہ کہ اسلام کیسے سپر پاور ہے. اسلام کیسے؟ جنگ یرموک میں 6 لاکھ رومی آ گئے. کتنے صحابہ؟ کتنے 36,000 صحابہ. کتنے؟ اور مولانا تو ستا ہویا, اور مولانا تو ستا ہویا, اے دے گل ہے تے تواڈے نال درد ہی کوئی نہیں. بابا جی 72 گھنٹے جاگ کے بھی باسی نہیں لیندے, درد سی نا امت دا. تواڈے نال درد ہی کوئی نہیں, تانوں لحاظ ہی کوئی نہیں کہ پاکستان میں کیا لوٹا جا رہا ہے, دین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. تسی آئے 2 نعرے لائے گھر ٹر گئے, اس طرح دین نہیں ہونا جی. یہ پکی گل ہے, جو تواڈے نال احساس پیدا نہ ہوا نا, ہمیں کیا ضرورت ہے یار. پڑھائیے بھی, تقریریں بھی کریے, جماعت بھی سانوں کی لوڑ ہے جی جناب بابا جی ہو جائے بیٹھ کے ہوتے نظرانے وصول کریے. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم دن رات لگے پھرتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ ہمیں درد کھاتا ہے. وہ بابا جی ہمیں درد ڈال کر گئے ہیں کہ ہم نے شام کی بچیوں کا بدلہ لینا ہے. افغانستان میں جب امریکہ آیا, اس نے 400 قرآن کے نسخے بلگرام ایئر بیس پر چلائے, ہم نے امریکہ سے ان 400 قرآن کے نسخوں کا بدلہ لینا ہے. جب آپ کے دل میں یہ بدلہ نہیں پیدا ہوگا تو نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے, دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل ضروری ہے تکمیل آرزو کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. یہاں آئے, نعرے لگائے, واہ 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 سبحان اللہ, پھر اوپر جا کر کہا جی ٹھیک ہے یار, نا 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 نا, ہر بندہ کھڑا ہو کہ میں نے پاکستان کے تخت پر رسول اللہ کے دین کو لے کر آنے کا. میں نے بوسنیا کے مسلمانوں کا یار 40 لاکھ بوسنیا کے مسلمان ذبح کر دیے گئے, کس لیے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھا. 18 لاکھ شامی شام کے اندر کیمیا ہتھیاروں سے شہید کر دیے گئے. 10 لاکھ مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں بیوہ ہو گئی, کس لیے کہ وہ حضور کا کلمہ پڑھتے تھے. عراق کے اندر امریکہ نے آ کر مسلمانوں کو ابو غریب جیل میں ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے, کس لیے کہ ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کیسے. جب رومی آئے نا 6 لاکھ رومی اور صحابہ 36,000, اور رومیوں نے جب صحابہ کی حالت دیکھی, صحابہ کے امامے بھی پھٹے ہوئے, تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے, صحابہ کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں, جسم بھی کمزور ہے, پاؤں میں جوتیاں بھی پوری کوئی نہیں ہے. تو مہان رومی سپہ سالار نے جب اپنے لشکر کی طرف نگاہ دلائی نا, انہوں نے دیکھا میرا لشکر بھی بڑا زیادہ ہے, ہمارے پاس تلواریں بھی پوری ہیں, گھوڑے بھی ہیں, اونٹ بھی ہیں, ہمارے بڑے بڑے کمانڈر بڑے طاقتور ہیں, بڑے جناب موٹے تازے ہیں. تو رومی سپہ سالار مہان نے اترایا اور صحابہ کا تمسخر اڑایا. کیا کہا؟ فقال مہان, اس نے صحابہ کو مخاطب ہو کر پتہ کیا بات کی؟ تصور کرے نا 6 لاکھ بندہ کھلوتا ہوئے اور سامنے 36,000 صحابہ کھڑے ہو, اور صحابہ میں کون کون کھڑے ہو؟ خالد بن ولید کھڑے ہوں, حضرت مثنیٰ کھڑے ہوں, حضرت شرحبیل کھڑے ہوں, حضرت کاکا کھڑے ہوں, ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہوں, مولا کائنات کھڑے ہوں, عثمان غنی کھڑے ہوں, اے بڑے بڑے جرنیل صحابہ کھڑے ہوئے. سامنے لشکر کے اندر تلواریں پکڑ کر, تسبیح پکڑ کے نہیں,
گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر حضور کی تلوار پکڑ کر کھڑے ہوں. تو مہان نے جب صحابہ کی حالت دیکھی تو مقال مہان انا قد علمنا ان مخرجکم من بلادکم الجود والجوع فعلم الی ان اعطی کل رجل منکم 10 دنانیر وقسمة وطعاما فترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها. مہان نے کہا صحابہ کو تم پاگل ہوئے ہو, تم بے وقوف ہو, ہماری تعداد نہیں دیکھتے, ہمارے تلواروں کو نہیں دیکھتے, ہمارے کمانڈروں کو سپاہیوں کو نہیں دیکھتے, تمہارے جسم بھی کمزور ہیں, تمہارے پاس تلواریں جو ہیں وہ ان پر دندانے پڑے ہوئے ہیں, تمہارے سپاہیوں کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں, تمہارے دستاریں بھی پھٹی ہوئی ہیں, تمہارے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں, تم ہمیں نہیں دیکھتے, ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور تم تعداد میں بھی کم ہو. آؤ ایک سپاہی کو, ہر ایک سپاہی کو میں 10 دینار بھی دوں گا, ساتھ کھانے کا سامان بھی دوں گا, اگلے سال پھر مدینہ پاک میں بھیج دوں گا, کپڑے بھی دوں گا. جب اس نے صحابہ کا یہ تمثل اڑایا نا میدان یرموک کے اندر, تو صحابہ آگے بڑھے. صحابہ جواب دینے کے لیے آگے بڑھے. جو حضور کے دین کے دشمن کو جواب نہ دے سکے اس کا حق ہی نہیں بنتا وہ صحابہ کے بارے میں بات کرے. جب حضور کے دین کے دشمن کی بات آئے تو پھر صحابہ پیچھے نہیں ہٹے, آگے بڑھے. جب صحابہ آگے بڑھے نا تو خالد بن ولید نے فرمایا آپ پیچھے ہٹے, میں اس کو جواب دیتا ہوں. اور خالد بن ولید کون ہے؟ سیف من سیوف اللہ. حضور نے فرمایا ساریاں تلواریں ہیں اللہ دی اور یہ بڑیاں تلواراں, انہاں میں ایک تلوار دنا خالد بن ولید ہے. تو پھر اقبال بھی بولا, اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد ہے جاباز ہے یا حیدر کرار, یا حیدر کرار ہے. لو جی پھر حضرت خالد بن ولید کے گھوڑے پر سوار ہوئے, اپنی تلوار باہر نکالی اور گھوڑا دلاتے ہوئے جنگ یرموک کے اندر مہان کے بالکل سامنے چلے گئے. فرمایا مہان یہ میں تو گال کی تھی, گال لینج کوئی نہیں, گال وچلی ہو رہے. یارا وہ کیا منظر ہوگا, میں رضا صاحب کیا منظر ہوگا وہ جب خالد بن ولید سوار ہوئے ہوں گے ہیں جی, اور تلوار نکالی ہوگی. تو پھر آل حضرت نے وہ منظر کیا جب فرماتا ہے نعرہ ہائے دلیروں سے بن گونجتے اور رشے کو سے جرأت پہ سلام. خالد بن ولید آگے بڑھے پر وقال خالد انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو. ہاں جی کوئی درس نظامی کا منڈا بیٹھا ہی تھے, ہاں جی کوئی درس نظامی کا طالب علم بیٹھا ہے یا میں نے اس سے پوچھنا ہاں بتاؤ بھائی ذکر تو ما ذکرت غیرو میں نے کیوں پڑھا ہے؟ حالانکہ ذکرت غیر آپ پڑھنا چاہیے, غیرو کیوں پڑھا ہے؟ ہاں بس تسی کمپیوٹر پڑھو نا, ہاں جدید پڑھو جدید. میں کہا قدیم پڑھ لیا مولویوں نے, اب مولویوں کو جدید پڑھایا جا رہا ہے. میں کہا بابا جی کوئی جدید نہیں پڑھیا, لیکن ہر جدید بابا جی ویل چیئر دے ٹیرا تھلے پھر دیا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. سمجھ آ رہی ہے؟ ڈٹ کے پڑھو. ابھی جو میں نے گردان سن لی تھی ہم ٹائم لانگ گیا, ورنہ تو میں گردان نہیں سننے دیا. میں اس لیے زور سے سنتا ہوں کہ اپنے پتروں دین پڑھاؤ, اپنے پتروں الف لام میم ذالک الکتاب پڑھاؤ. جلیا یہ الف لام میم روٹی نہ دے سکے تو اے بی سی پہ روٹی کوئی نہ دے. ہاں یہ قرآن جنہوں روٹی نہ دے سکے, یہ قرآن جنہوں اس طرح نہ دے سکیا تو جدید بھی اس طرح نہ, ہاں یہ قرآن جو اس طرح نہ دے سکیا تو حضور کا فرمان جنہوں اس طرح نہ دے سکیا تو انہوں انگریزوں دی اے بی سی عزت دے گی. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر یہ درس قرآن ہم نے بلایا ہوتا زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. لو جی خالد بن ولید آگے بڑھے, فرماؤ مہان این للکارے, فرماؤ مہان تو اپنے 6 لاکھ سپاہیوں تے بڑا ناز کر رہے ہو تو تینوں پتہ ہے اسی کہڑے حضور دے غلام ہاں. فرمایا جی تو گل کی تھی گل نہیں کوئی نہیں, ہن سن خالد بن ولید دی گل. فرمایا ہم تعداد پر نہیں لڑتے, ہم تلواروں اور نیزوں پر نہیں لڑتے, ہم تو اللہ رسول کی مدد پر لڑتے ہیں. ہم اللہ رسول کی. تو فرمایا کون؟ فرمایا قالا خالد انہو لم نخرجنا من بلادنا ما ذکرت غیرو. فرمایا گل جی میں تو کی تھی گل نہیں کوئی نہیں, گل وچلی ہو رہے. اور سن خالد دی گل. فرمایا انا قوم نشرب الدماء فانہو بلغنا انہو لا دم اطیب من دم الروم فجئنا بذالک. فرمایا ہم ہیں خون پینے والی قوم. ہم ہیں, ہم کون ہیں؟ خون پینے والی قوم. وہ تو خالد بن ولید کا لہجہ بھی بڑا کمال کا ہوگا نا, تو ہمارا بھی لہجہ اس دن کمال کا ہوگا. اسی بھی اس دن اپنے آپ تو باہر ہوگیں گے جب ہمارے سامنے ہندو کھڑا ہوگا, یہودی کھڑا ہوگا, تو اسی کہیں گے یہودی تو جانتا کوئی نہیں, ہمیں بابا عشق رسول کا جام پلا کر چلے گئے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ ہم خون پینے والی قوم ہیں.
خالد بن ولید نے فرمایا، ایک منٹ بھائی، خالد بن ولید نے فرمایا ہم خون پینے والی قوم ہے اور ہمیں مدینہ پاک میں خبر پہنچی ہے کہ رومیہ دا خون بڑا مٹھا ہے، رومیہ دا خون بڑا مٹھا ہے، فجئنا بذالک، ہم آئے خون پینے، ہون گل کر کی گل کر۔ جب خالد بن ولید نے یہ پیغام دیا تو شام تک صحابہ نے رومیوں نے کٹ بڑھ کے رکھا، کٹ بڑھ کے ایک بات اقبال کہتا ہے، گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیگے عجوبیوں نگاہ با یزید۔ اقبال کہتا ہے اس جہان کی نہیں، دونوں جہانوں کی چابیاں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ سکتی ہیں، اس کے لیے دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، ایک صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہو اور دوسرا با یزید بستامی والی نگاہ ہو۔ لو جی گو علی گل پھر صحیح، لو جی گو علی گل پھر صحیح انشاءاللہ۔ یہ ادار رہا کہ گو نے بھی لبیک دا نعرہ لایا یا کوئی نہیں لایا، سمجھ آ رہی؟ اب بس حضور کی آمد کے لیے امام حسین نے جو حضور کی آمد پر فصل باندھی نا، کہ جب میرے آقا و مولا دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کیا کیا مور کے رونما ہوئے، آپ نے موبائلوں کی لائٹیں جلانی ہے کیونکہ حضور کی میلاد کے آخری ایام میں آئے ہیں، آخری ایام میں بالکل 2-3 دن رہ گئے، تو امام حسین نے فرمایا جب میرے آقا و مولا دنیا میں جلوہ گر ہوئے پھر کیا کیا مار کے رونما ہے، سنیں ذرا بس توجہ سے۔ ابان مولدہ انتی بعنصریاتی بمقتدی من ومقتدمی یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البوس والنقم وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار سائل عین من صدم وصابت ان غادت بحیرتها ومدباردها بالغیظ حین ضمی كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالماء ما بالنار من درم والجن تهتف والأنوار صادية والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وسموا فيعلان البشائر لم تسمع وباركة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدد وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفكو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يفكو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبراد أو عسكر بالحصام من الشياطين يفكو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبراد أو عسكر بالحصام